بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر سیف ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ گزشتہ ویڈیوز میں اکوڑا خٹک یعنی چھوٹے یونان کے سلسلے میں تفصیلات پیش کی تھیں، وہ سیریز اب ختم ہو گئی اور اس ویڈیو کے ساتھ میں ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہا ہوں، جس میں میرے پی ایچ ڈی کے دوران کینیڈا میں قیام کے سلسلے میں تمام تفصیلات بیان کروں گا۔ پہلے ویڈیو میں یہ بتا دوں، اور ایک گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مجھے پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ مل گیا تھا، اور یہ اوپن اسکالرشپ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں بھی مجھے داخلہ مل جائے اور جہاں جانا چاہوں مغربی ممالک میں، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ، تو وہاں میں جا سکتا ہوں۔ میری کوشش تھی کہ مجھے کینیڈا کے کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، لیکن درخواستیں میں نے انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ کو بھیجی تھی۔ اول مجھے یو کے 3 یونیورسٹیوں سے، مانچسٹر یونیورسٹی، لیڈز یونیورسٹی اور لیورپول یونیورسٹی میں داخلے کا وہ آ گیا، منظوری آ گئی۔ میرے پشاور میں جو ہمارے استاد محترم اور چیئرمین بھی تھے، ڈاکٹر طاہر خیلی صاحب، اس نے مشورہ دیا کہ میں انگلینڈ چلا جاؤں، وہاں پی ایچ ڈی 3 سال میں ہو جائے گی اور آسان بھی ہے، 3 سال میں ختم کر کے واپس آ جاؤ گے اور شادی کر کے زندگی میں سیٹل ہو جاؤ گے۔ میں نے ان کو کہا کہ نہیں، میرا شادی کرنے کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ کینیڈا یا امریکہ کے معدنیات کے کسی مشہور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کروں۔ اس نے کہا وہاں تو آپ کو 4-5 سال لگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لگیں، کوئی بات نہیں۔ اس پہ وہ تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے، لیکن بہرحال آگے کچھ نہیں کہا، اور میری کوشش جاری رہی کہ میں کینیڈا یا امریکہ کے کسی اچھی یونیورسٹی میں چلا جاؤں۔ ہر جگہ اپلائی کی تھی، آخر خدا نے کیا کہ مجھے کینیڈا کے معدنیات کی ایک مشہور یونیورسٹی آف نیو برنزوک میں داخلے کی منظوری آ گئی۔ جانے سے پہلے میں اپنے سینئر پروفیسر جو کہ باہر سے ہو کے آئے تھے پی ایچ ڈی کر کے، ان سے پوچھا کرتا تھا کہ یہ مجھے بتائیں کہ جب وہاں جاتا ہے بندہ پی ایچ ڈی کے لیے، تو بعض لوگ کر نہیں پاتے، ناکام ہو کے آ جاتے ہیں، ماسٹر کی ڈگری یا ایم فل کی ڈگری لے آتے ہیں، یا کافی ٹائم گزار لیتے ہیں، 5-6 سال، ایون 8 سال تک گزار لیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اکثر یہی کرتے تھے کہ 2 مین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ریسرچ سپروائزر پروفیسر وہ اگر صحیح بندہ نہ ہو، صحیح کا مطلب یہ ہے کہ بعض بڑے چڑچڑے ہوتے ہیں، بڑے غصے والے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ صحیح برتاؤ ان کا اچھا نہیں ہوتا، فرینڈلی نہیں ہوتے، بعض بہت مصروف ہوتے اپنے کنسلٹنسی وغیرہ میں یا ریسرچ میں، تو وہ اسٹوڈنٹ کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ اسٹوڈنٹ ہفتوں مہینے ان سے ایک گائیڈنس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، رپورٹ دے دیتے ہیں چیک کرنے کے لیے، اس پہ وہ مہینوں لگا لیتے ہیں یا ہفتوں لگا لیتے ہیں، اسی طرح اسٹوڈنٹ ناکام ہوتا ہے یا بہت ٹائم لگا لیتا ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کا ریسرچ کا جو ٹاپک ہو، جو کہ آپ وہاں جا کے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ اگر بہت مشکل ہو جائے یا لیبارٹریز میں کچھ مسائل آ جائیں، کچھ ایکوپمنٹ نہ ہو، ایکوپمنٹ خراب ہو جائے، اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگ جائے، یا اور ایسے مسائل لیبارٹریز میں ہوں، تو پھر اسٹوڈنٹ کو کافی ٹائم دینا پڑتا ہے، اور 4 سال کے بجائے 5 سال 6 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ تو میں یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے ایک اچھا سپروائزر دے دیں، جو کہ اس میں رحم دلی بھی ہو، اچھا انسان ہو، زیادہ مصروف بھی نہ ہو،
اور اسٹوڈنٹ کو زیادہ توجہ اور ٹائم دے سکے. جہاں تک کہ پروجیکٹ کا تعلق ہے اس کا کوئی پتہ تو نہیں چلتا، لیکن کوشش اور دعا میری یہ تھی کہ چلو جو بھی پروجیکٹ ہو میں انشاءاللہ محنت کروں گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ڈاکٹر طاہر خیلی صاحب جو میرے چیئرمین بھی تھے، استاد بھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ یہاں سے ایک پروجیکٹ لے جائیں جو کہ ابھی کام جس پہ آپ کر رہے ہیں، ہزارے کا جیالوجی کا پروجیکٹ تھا، یہ سیمپل لے جائیں اور وہاں انہی پہ کام کریں تو بہت جلدی آپ کی پی ایچ ڈی ہو جائے گی. تو میرا جواب وہی تھا کہ نہیں، میں وہاں کے پروجیکٹ پہ کام کروں گا، سب کچھ وہیں سیکھوں گا. میں وہاں پہ پہنچا جنوری میں، سال تھا 2074 جنوری میں. 2-3 دن لیٹ بھی پہنچا تھا، سیمیسٹر شروع ہو گیا تھا. پہلا دن تو رجسٹریشنز وغیرہ اور فارم وغیرہ بھرنا، ہاسٹل کا انتظام کرنا، ان میں لگ گیا تھا. دوسرے دن بھی اسی کی مصروفیات میں لگے اور کچھ اور پروفیسر بھی ملے، لیکن میرا پروفیسر نے مجھے جو ٹائم دیا تھا وہ تیسرے دن تھا، جو میرا تھیسس سپروائزر تھا. اس کے انتخاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. نیو برنزوک یونیورسٹی میں جب داخلہ ملا تو انہوں نے مجھے لکھا، اور پروفیسروں کی جو میرا فیلڈ تھا اکنامک جیالوجی اور ایکسپلوریشن جیالوجی، میں اسی میں کام کرنا چاہ رہا تھا، تو انہی پروفیسروں کی ایک لسٹ مجھے بھیج دی کہ آپ ان میں سے اپنے لیے سپروائزر، تیسرے سپروائزر، پروفیسر آپ انتخاب کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پہ ہوگا. میں نے لاجک استعمال یہی کیا کہ جو سب سے سینئر بندہ تھا، جس کے پروجیکٹس لسٹ وغیرہ بھی تھیں، ان کا نام تھا ڈاکٹر ہیل. تو میں نے ان کا نام لکھ دیا کہ میں ڈاکٹر ہیل کے ساتھ کام کروں گا. تو وہاں سے پھر جواب آیا کہ ڈاکٹر ہیل برما چلے گئے ہیں یونائٹڈ نیشن کے کسی پروجیکٹ پہ. برما کو آج کل میانمار کہتے ہیں، اور وہ 2 سال بعد آئیں گے. تو باقی جو پروفیسر ہیں ان میں سے آپ کوئی بندہ پسند کر لیں. نیکسٹ جو سینیارٹی میں بندہ تھا اور اس کے پروجیکٹس بھی مجھے پسند تھے، تو اس کا نام تھا پروفیسر ڈاکٹر میکلسٹر. میں نے انہی کا نام لکھ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے اپنے طور پہ اپنے لیے گریجویٹ اسٹوڈنٹ منتخب کرے. واپسی پہ اسی پروفیسر کا لیٹر آیا، اپنے پروجیکٹ کی تفصیلات لکھی تھیں اور سب کچھ لکھا تھا، اور اس نے کہا کہ وی ول ویلکم یو ان یونیورسٹی آف نیو برنزوک. خیر میں وہاں پہنچ گیا تھا. تیسرے دن پروفیسر کے ساتھ میٹنگ تھی، اس نے بلایا تھا، ٹائم دیا تھا. میں وہاں گیا اس کے پاس، تو بیٹا دعا سلام وغیرہ کے بعد اس نے خیریت پوچھی، کچھ پاکستان کے متعلق، میری فیملی وغیرہ ساری چیزیں پوچھی، سفر کیسے گزرا وہ پوچھا، کچھ جو مشکلات سفر میں آئی تھی وہ میں نے ان کو بتائیں. یہ باتیں کرتے ہوئے پھر اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ابھی جو کورسز آپ لیں گے ان کی ایک لسٹ بنائی ہے. تو اس نے دراز سے وہ لسٹ نکالی اور مجھے دکھائی. کورسز دیکھ کے تو میں خوش بھی ہوا اور بڑا حیران بھی ہوا کہ ایڈوانس کورسز ایسے تھے کہ بعض کے تو کم از کم 2 کے تو میں نے اور میرے پشاور کے کولیگز و پروفیسروں نے نام بھی نہیں سنے تھے. اور ان میں ایک مشہور کورس جو آج کل بچہ اس کے متعلق جانتا ہے وہ تھا پلیٹ ٹیکٹونکس. تو میں نے پوچھا کہ جی یہ پلیٹ ٹیکٹونکس کیا چیز ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک نئی تھیوری ہے جو ڈیولپ ہو گئی ہے اور ڈیولپ ہو رہی ہے، جس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر راسٹ بھی اس کے بانیوں میں شامل ہے. تو یہ کورس وہ پڑھائیں گے آپ کو، اور یہ بہت ضروری کورس ہے آپ کے لیے. باقی کورسز کا بھی اس نے بتا دیا، خاص کر منرل انڈسٹری آف کینیڈا کے متعلق ایک کورس تھا، اس کا بھی بتا دیا. یہ ساری باتیں کی. پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ انڈیا سے اپنا کوئی پروجیکٹ ریسرچ لائے ہیں کہ جس پہ آپ یہاں کام کریں گے؟ میں نے مسکرا کے کہا میں کہ پروفیسر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ آئی ایم ناٹ فرام انڈیا، کہ میں انڈیا سے نہیں ہوں. وہ ہنسنے لگے اور کرسی میں اچھلے اور کہا او ساری آئی نو یو آر فرام پاکستان. میں نے کہا یس آئی ایم فرام پاکستان. اس نے ایک مکہ مارا ٹیبل کے اوپر اور اس نے کہا کہ ناؤ آئی ول ناٹ فارگیٹ دیٹ یو آر فرام پاکستان. اب میں بھولوں گا نہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں. بڑے خوش اخلاقی سے باتیں کر رہا تھا، ہنس مکھ بندہ تھا اور بہت اٹینشن دے رہا تھا میری باتوں کو. تو پہلی جو ملاقات تھی اس میں مجھے کافی یہ تأثر ملا کہ یہ بندہ بہت ہی اچھا ہے اور شاید اس کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرے. بعد کے حالات جو میں بیان کروں گا اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک عظیم پروفیسر اور بہت بڑا قابل پروفیسر اور ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ایک عظیم گائیڈ اور سپروائزر موجود ہے اس کے اندر، اور وہ امید ہے کہ مجھے اچھا ٹائم دے گا. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے لیکن وہ بہت مشکل ہے. اس سے پہلے بھی میں نے 2-3 اسٹوڈنٹ کو وہ ریکمینڈ کیا تھا، انہوں نے کچھ تھوڑا بہت دیکھا لیکن آخر میں کہہ دیا کہ یہ بہت مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ آپ کو بھی ریکمینڈ کروں اور آپ دیکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں آپ کو لٹریچر دے دوں گا، آپ پڑھیں اس کو اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو آپ پہ کوئی دبا نہیں آئے گا، آپ کی پرسنالٹی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا کہ آپ نے پروجیکٹ ریجیکٹ کر دیا، آپ نہیں کر سکتے. بالکل اس چیز سے بے فکر رہیں. پھر میں آپ کو دوسرا پروجیکٹ دے دوں گا جو کہ کافی آسان ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں، اگر نہیں چاہتے تو پھر میں آسان پروجیکٹ آپ کو دے دوں. میں نے اس کو کہا کہ پروفیسر صاحب میں نے ہمیشہ مشکل کاموں کی طرف قدم بڑھائے ہیں، تو میں مشکلات سے ڈرنے والا نہیں ہوں بلکہ میں مشکلات کا مقابلہ کرنے والا ہوں. تو آپ مجھے یہ پروجیکٹ دے دیں اور پھر دیکھوں گا، اگر میں کر سکا تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکا تو پھر میں ہانسٹلی آپ کو بتا دوں گا، پھر آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو آپ یہ کورسز لیں گے پورا سیمسٹر، آپ کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہوگا. یہ کافی مشکل کورسز ہیں لیکن یہ آپ کے لیے ضروری ہیں. تو میں نے کہا نہیں میں یہ انشاءاللہ کروں گا. کہتے میں بعد میں پھر لٹریچر اس پروجیکٹ کا پورا نکال کے آپ کو دے دوں گا. سیمسٹر کے دوران تھوڑا بہت اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہ پڑھتے رہیں. سیمسٹر کے آخر میں پھر فیصلہ کریں گے کہ یہ پروجیکٹ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب میں سب کچھ یہاں سیکھوں گا آپ لوگوں سے اور آپ جیسے قابل پروفیسروں سے. اگر آپ مجھے سکھائیں گے جتنا بھی مشکل ہے تو میں ضرور سیکھوں گا. میں نے جو کچھ پاکستان میں سیکھا ہے وہ میں بحر اوقیانوس کے اس پار چھوڑ کے آیا ہوں. اب میں خالی دماغ آپ لوگوں کے پاس ہوں. میں سب کچھ یہاں سے آپ لوگوں سے سیکھوں گا، جس میں کورس ورک بھی شامل ہے جو آپ نے مجھے لسٹ دے دی ہے. اور بھی کورسز ہوں تو وہ کروں گا. فیلڈ ورک بھی آپ لوگوں سے سیکھوں گا، لیبارٹری ورک بھی یہاں کروں گا، میپس وغیرہ بھی، یہ ساری چیزیں میں یہاں آپ لوگوں سے سیکھوں گا. تو میں بالکل خالی دماغ ہو کے آپ لوگوں کو پریزنٹ کر رہا ہوں. وہ ہنسنے لگے، کہتے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، کہتے یہ بڑی دلچسپ بات ہے. تو اس نے کہا کہ چلیں فی الحال آپ یہ کورسز لے لیں اور انشاءاللہ میں لٹریچر نکال کے پھر آپ کو دے دوں گا. لیکن پھر بتاتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکیں گے تو مجھے آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. تو یہ ان کے ساتھ پہلی میٹنگ تھی جس نے مجھے بہت ہی متاثر کیا، اور میں خیال کرنے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعائیں قبول کر لیں کہ مجھے کوئی اچھا پروفیسر ریسرچ کے لیے ملے. تو یہ پہلی ملاقات تھی. باقی ویڈیوز میں جو کچھ بھی ہوا اس کے ساتھ
میرے تعلقات کیسے بنے، کیسے ہم آگے بڑھے، کیا ریسرچ ہوا، پروجیکٹ کیا تھا، اور کون سے دوست تھے، کہاں کہاں گئے، ان کے متعلق بہت سارے ویڈیوز بنیں گی، تو انشاءاللہ تفصیلات اس میں بیان کروں گا۔ خدا حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں رشتہ داروں کو سینڈ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔